کیا پردہ صرف اسلام کے اندر ہے؟ کیا پردہ یہ اسلام میں ظلم ہے عورتوں کے اوپر؟ اور کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے عورتوں کے لیے؟ انہی چند سوالات کے جوابات میں آج کی اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک آپ جڑے رہیں۔ اکبر الہ آبادی کے شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیٹیاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیٹیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ پردہ کیا یہ صرف اسلام کے اندر ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ پردہ صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ اور بھی دیگر مذاہب کے اندر موجود ہے۔ آپ غیر مسلموں کی کتاب وید کے اندر آپ دیکھیں گے، اس میں بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیتا ہے وہ بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لکشمن نے پوری زندگی نہیں دیکھا تھا کبھی۔ تو دوستو یہ ہے ان کے مذہب کی بات۔ اور آپ یہودیوں کی کتاب تلمود یا تلمود کے اندر آپ دیکھیں گے، اس میں بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں تم پردہ کرو، مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے، اس طریقے کی بات وہاں بھی لکھی گئی ہے۔ دوستو اب آگے بڑھتے ہیں۔ پردہ یہ صرف اسلام کا حصہ نہیں ہے، پردہ یہ فطرت ہے، فطرت نیچر ہے، اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، کہیں بھی رہتی ہو، آپ اس کو دیکھ لیں وہ پردہ کرے گی، چاہے کوئی بھی عورت برقع پہنے یا نہ پہنے، نقاب پہنے یا نہ پہنے، لیکن اس کے جسم کے بعض حصے ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ کس مذہب کو فالو کر کے وہ ایسا کر رہی ہے؟ وہ فطرت کی وجہ سے کر رہی ہے۔ دوستو بچہ پیدا ہوتا ہے، لباس اس کے جسم پر نہیں ہوتا، پیدا ہونے کے بعد اس کے جسم پر لباس ڈال دیا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ پردہ فطرت ہے میرے بھائی۔ دنیا سے آدمی رخصت ہوتا ہے، اس کو لباس میں، اس کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے جسم کا پردہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ پردہ فطرت ہے، لہٰذا پردے کو کبھی غلط کہنے کا تصور جو ہے اپنے دماغ میں مت لاؤ۔ اور میں آگے بڑھوں گا۔ بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں پردہ یہ ظلم ہے عورتوں کے اوپر، میرے بھائی آپ دیکھو گے، آپ کا گھر ہے نا، دیواریں آپ نے بنائی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ہاں کھڑکیاں ہوں گی، کھڑکیوں پر پردے ہوں گے، دروازے ہیں تو دروازے پر پردے ہوں گے۔ یہ پردہ فطرت ہے، کوئی بھی کرے گا، ہر کوئی چاہے مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ضرور ایسا کرے گا، اور لوگ کر رہے ہیں ایسا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ یہ ظلم ہے، پردہ یہ فورس کر کے نہیں کسی کو کروانا چاہیے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے گھروں کی کیا دیواریں ختم کریں گے؟ کیا اپنے گھر پہ صرف وہ چھت لگائیں گے، پلر پہ اپنے گھر کو وہ قائم کریں گے، چاروں طرف سے اوپن کر کے رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا، ان کی ایک پرائیویٹ زندگی ہے، ان کی ایک خاص زندگی ہے، بہت ساری ان کے گھروں کے ایکٹیویٹیز ہیں جو باہر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو کیسے وہ کسی اور عورت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس کو پردہ جو ہے ظلمن یا اس کو فورس کرتے ہوئے پردہ نہیں کروانا چاہیے؟ میرے بھائیوں اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ کیا پردہ عورت پر ظلم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پردہ یہ عورت کے اوپر ظلم نہیں ہے، پردہ یہ عورت کے اوپر زیادتی نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کا پروٹیکشن ہے۔ دو عورتیں اگر گھر سے نکلتی ہیں، ایک پردے میں ہے، ایک پردے میں نہیں ہے، مجھے بتائیے کہ لوگ گندی نگاہ سے کس کو دیکھیں گے؟ جس کے جسم پر لباس نہیں ہوگا لوگ اس کو گندی نگاہ سے دیکھیں گے۔ فلمی دنیا میں کام کرنے والی ایک ہیروئن ہے، اس کا نام مجھے نہیں معلوم، شاید عرفیہ کچھ نام ہے، بہت سارے گندے لباس وہ پہنتی ہے، اپنے جسم کے زیادہ تر حصوں کو کھول کر کے رکھتی ہے، پوری دنیا میں ہنگامہ ہے، ہر کوئی کمنٹ کر رہا ہے کہ بھائی کپڑے پہن لے، ڈھنگ کے کپڑے پہن لے۔ کیوں بول رہے ہیں بھائی صاحب؟ اس لیے بول رہے ہیں نا کیونکہ یہ نیچر ہے، فطرت ہے۔ آپ کسی مذہب کا حوالہ دے کر نہیں بول رہے ہو، یہ آپ کی فطرت بول رہی ہے کہ پردہ کر لو، کیونکہ پردہ کرنا یہ فطرت میں شامل ہے۔ تیسری چیز، کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ یہ اتنا بھوڑا سوال ہے اور اتنا یعنی احمقانہ سوال ہے جس کو سن کر کے ہنسی آتی ہے اور حیرت ہوتی ہے۔ بھائی ایک عورت اگر پردہ کرے گی تو وہ ترقی کی راہ میں اس کے لیے رکاوٹ ہے؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ نہیں پردہ کر کے بس تم بیٹھ جاؤ، ہاتھ پیر مت چلاؤ، سوچنا سمجھنا بند کر دو؟ اور عورت کیا پردے سے سوچتی ہے؟ نہیں تو اپنے عقل سے سوچتی ہے، اپنے دل دماغ سے سوچتی ہے۔ تو لہٰذا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیسے بن سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تو اپنے گھروں میں رہو لیکن بوقت ضرورت باہر نکل سکتی ہو، تعلیم حاصل کر سکتی ہو، پردے میں رہو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اس لیے دوستوں میں کہنا چاہوں گا، جو لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے اگر پردہ کرتی ہے یا اس کو پردہ کروایا جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر ظلم ہے، یقیناً میرے بھائیوں یہ
بہت ہی یعنی افسوسناک بات ہے اور قابل تردید بات ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔